میں راشد مناز کا چھوٹا بھائی ہوں. 15 ایئرس کے تھے اور انہیں اتنی میچور باتیں کرتے تھے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. لگتا ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ کوئی بڑا کام کریں گے. 15 ایئرز میں بھی تو انہوں نے ایک پوئٹری لکھ دی نا, لائف از بٹ اے شارٹ اسپین سو وائی ناٹ ٹو اے کنٹری گیو دا لائف وچ وی سو ایزلی کین. کہتا تھا کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی, تو کیوں نہ اپنے ملک کے لیے جان دے کے قربانی دے. تو وہ بندہ سارے سیکرٹس لے کے جا رہا تھا. اگر یہ جہاز چلا جاتا وہاں تو پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی. اپنی جان دے دی لیکن پلین جانے دیا. میرا نام انجو مناس ہے. میں راشد مناس کا چھوٹا بھائی ہوں. ان سے 5 ایئرس چھوٹے تھے. اور راشد 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئے تھے, اور ان کے بعد ایک اور سسٹر ہوئی. پھر ہم اینڈ میں 2 ٹوینز ہوئے تھے. ٹوٹل ہم 7 بہن بھائی تھے یعنی کہ, اور ہم ایک ہی کمرے میں تینوں بھائی رہتے تھے. تو اس لیے ہم جتنا راشد کے ساتھ کلوز تھے اور کوئی بھی نہیں تھا. اور ان کے سب کچھ ہمیں پتہ تھا کہ کیسے ہی ان کی شخصیت ہے, اور کتنے ہمبل ہیں, کتنے جولی قسم کے آدمی تھے, اور اپنی ایج کے لیے بہت وہ تھے, میچور تھے. یعنی 15 ایئرس کے تھے اور انہیں اتنی میچور باتیں کرتے تھے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور پیٹریوٹک تھے بہت زیادہ. تو لگتا ہے کہ اللہ نے بنائے ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ کوئی بڑا کام کریں گے. شروع سے ہمیں پتہ تھا کہ کیونکہ وہ اتنے محب وطن میں نے بچہ دیکھا نہیں ہے. اور شروع سے جو کھلونے ان کو پسند آتے تھے اس میں جہاز وہ چوز کر لیتے تھے. انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے, انٹیلیجنٹ اور میچور اپنی ایج سے. یعنی کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا ایک 14.5 پیج کا. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم کیوں نہیں عزیز بھٹی اور رفیقی بن سکتے ہیں, اور تم بھی بننے کی کوشش کرو کہ کوئی ہیرو بنو. اور بایوگرافیز بڑے بڑے لوگوں کی پڑھتے تھے, چرچل اور ہٹلر اور ان سب کی جتنی بھی ہیں نا بڑے بڑے لیڈر, ماؤ زی تونگ اور لینن کی. اور ہمیں بھی کہتے تھے بایوگرافیز پڑھو. جب وہ بنے پائلٹ تو سارے اپنی تنخواہ جو ہے نا اس کی کتابیں لیتے تھے. 15 ایئرز میں بھی تو انہوں نے ایک پوئٹری لکھی تھی, لائف از بٹ اے شارٹ اسپین سو وائی ناٹ ٹو اے کنٹری گیو دا لائف وچ وی سو ایزلی کین so that generations to come will remember us as great ones. اس کی اپنی پوئٹری تھی 15 سال کی عمر میں. کہتا تھا کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی, تو کیوں نہ ینگ ایج پہ مر جائیں اور نام روشن کرتے ہیں. 100 سال میں بھی آپ کو مرنا تو ہے نا ایک دن, تو اپنے ملک کے لیے جان دے کے قربانی دے. تو جان دے دی لیکن جہاز نہیں جانے دیا. اور وہ بندہ سارے سیکرٹس لے کے جا رہا تھا, آپ کو پتہ. اور اپنی فیملی کو اس نے وہاں انڈین ہائی کمیشن میں جمع کرا دیا تھا, اور خود یہ سارے سیکرٹ ڈاکومنٹس لے کے اور انڈیا کی طرف جہاز کا رخ کر دیا تھا. اگر یہ جہاز چلا جاتا وہاں تو پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ پائلٹ بھی ملا ہوا ہے نا. تو اللہ نے اس کو عزت دینی تھی کہ اس نے جو ہے جانے نہیں دیا, اپنی جان دے دی لیکن پلین جانے نہیں دیا. جب ہمیں اطلاع ملی, ایئر فورس والے آئے کہ وہ شہید ہو گیا ہے, اور اپنے ساری انہیں وہ جو ٹوپیاں اس میں رکھی, کیا کہتے ہیں, ٹیبل پہ سارے ایئر فورس کے جو آئے تھے آفیسرز, کہ آپ کے بیٹے نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور آپ کو جب پتہ چلے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی قربانی دی اس نے. اور پھر وہ انویسٹیگیشن ہوئی 10 ڈیز کے بعد. پھر وہ انویسٹیگیشن کے بعد راشد کا ایوارڈ پریزیڈنٹ نے دیا تھا, کیونکہ جو ایئر فورس کا چیف ہے اس نے ستارہ جرأت امیجیٹلی ریکمینڈ کر دیا تھا, کیونکہ وہ اس سے بڑا ایوارڈ دے نہیں سکتا. ایئر فورس کا چیف اے رحیم خان تھا, انہوں نے دیے تھا. تو پھر یحییٰ خان نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا اس نے کام کیا ہے اور اتنا ینگ تھا, تو انہوں نے ہائیسٹ ایوارڈ دیا. دوسری بات کہ جب راشد کا جسد خاکی دفنانے کے لیے جا رہے تھے نا, تو امی رو رہی تھی کہ اس نے یہ جہاز کیسے جانے دیا, اس نے جہاز کیوں گرایا, اس نے ضرور کوئی بڑا کام کیا ہوگا. میری والدہ کے افراد بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ اس نے ضرور کوئی بڑا کام کیا ہوگا, یہ اس جہاز ایسے فضول میں گرا نہیں سکتا راشد. امی اتنا اپنے بیٹے پہ ان کو یقین تھا, پتہ ہے, اور رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی. تو بس یہ اللہ کی طرف سے عزت ہوتی ہے. یہ
کوئی بھی کچھ کہہ لے لیکن اللہ جو جس کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو عزت دیتا ہے.